السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم قبر میں ہزاروں سال تک کیا کرو گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اب اس میں ایک طریقہ کار ہے جو میرے ساتھ بہت کرامت ہوا، جسے میں نے اپنے رب کے ساتھ تعلق پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کی، میں اپنے رب کے قریب ہونے لگی۔ یہ چیز کیا ہے؟ قبر کا خوف۔ قبر خوفناک ہے، ظاہر ہے نیک لوگوں کے علاوہ۔ میں نے اپنے بارے میں سوچا، اب چونکہ اس قدر زندگی گزری ہے کہ ہم زندگی کے کئی اتار چڑھاؤ دیکھ چکے ہیں، تو دنیا سے اور اس کی چیزوں سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ سب چیزیں عارضی ہیں۔ تو پتہ چلا اب میں نے اس کے بعد آگے وقت جو آئے گا اس میں قبر میں جانے والا ہے، سینکڑوں سال تک کی قبر ہوگی، تو اس میں کیا کریں؟ کیا کبھی آپ نے تصور کیا ہے کہ قبر میں کرنا کیا ہے؟ اس لیے میں نے کچھ چیزیں ہیں جس پر عمل کرنا شروع کیا۔ میں نے سب سے پہلے دیکھا کہ میں یہ دیکھوں کہ اگر میں مر جاؤں گی، میرے پاس ایک خالی، بالکل خالی تاریک قبر ہوگی، اس قبر کو سامان کی ضرورت ہوگی، لہٰذا میں استغفار کو تصور کرنے لگی، جیسے میں اپنے قبر کی طرف بھیج رہی ہوں اور وہاں وہ میرا انتظار کرے گی، اور یہ استغفار قبر میں میری ساتھی بن جائے گی۔ اللہ کی قسم، میں آپ کے ساتھ مذاق نہیں کر رہی۔ اپنی قبر کو مکمل ڈیکوریٹ کرنے کا عمل میں نے شروع کر دیا ہے۔ قبر کے ایک کونے میں ہزاروں تسبیحات سے پڑھ رہی ہوں۔ میں ہزاروں تسبیحات اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ وہ میری قبر کو بھر دیں، موتیوں سے، روشنیوں سے، نور سے، خوشبو سے۔ یہاں میرے سر کے قریب کم از کم 300 قرآن کمپلیٹ ہو چکے ہیں، جو میرے لیے آرام دہ بستر کا سبب بنیں گے۔ ہر رکوع کو میں یہ تصور کر کے پڑھتی ہوں کہ اس کو میں نے اپنی قبر میں ذخیرہ بنانا ہے۔ ہر کوئی مجھے چھوڑ کر اپنے گھروں کو چلا جائے گا، میں اکیلی رہ جاؤں گی، شاید ہزاروں سال تک۔ میرے بچے چند سال بعد بڑے ہو جائیں گے، اپنی زندگیوں میں محو ہوں گے، بھول جائیں گے، لہٰذا مجھے قبر میں ساتھیوں کی، روشنیوں کی، جنت کے مناظر کی سخت ضرورت ہوگی۔ اس ٹائم کے لیے مجھے آج کا وقت ملا ہے عمل کرنے کا، آج کا وقت ملا ہے ذخیرہ کرنے کا۔ تو میں آخرت کی ذخیرہ اندوزی کر رہی ہوں، اور کیسے؟ تسبیحات، ذکر، قرآن، نماز، صدقہ، سب کو باری باری تصور کے ساتھ اپنے دوست بنا رہی ہوں۔ وہاں میرے ساتھ سب ہنس رہے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے، ان کا نور، ان کی روشنیاں مجھے بور نہیں ہونے دیں گی، خوف زدہ نہیں کریں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا میں اپنی زندگی کا بہت عرصے سے معمول بنا چکی ہوں۔ وہاں ہماری محفلوں میں بھی شامل ہوگا، ٹھنڈے پانی کی طرح، خوبصورت لباس کی طرح۔ میں یہ جانتی ہوں میری قبر کی زندگی اس دنیا کی زندگی سے زیادہ خوبصورت اور بہتر ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ مجھے امید ہے، میں اس کی چاہت رکھ رہی ہوں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ میں بجائے اس کے کہ اپنی قبر کو غیبت سے، چغلی سے، حسد سے، دیگر دنیاوی گناہوں کے نتیجے میں بدبودار، دیمک لگے فرنیچر کی طرح سخت پتھریلے بستر کے بجائے، جس میں کیڑے ہوں گے، مکوڑے ہوں گے، ہر طرف سے بچھو ہوں گے، ہر حشرات الارض قبر میں داخل ہو رہا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ سوچیں کیا عالم ہوگا، کیا عالم ہوگا، اور کس قدر خوفزدہ ہوگا کہ ایک انسان منو مٹی کے نیچے ہے، ہر طرف سے بند ہے، کہیں بھاگ کے بھی نہیں جا سکتا، کہیں نہیں بھاگ کے جا سکتا، اور اس ٹائم سے ایک بڑا سا اژدہا اس کے اوپر آ جائے اور اٹیک کر دے، کیا سمجھے گا؟ کہاں بچ کے بھاگے گا؟ ساری چونٹیاں زمین سے نکل کے اس کے جسم کو لپیٹ لیں، کہاں بھاگے گا؟ پتہ چلے اس زبان پہ لگی ہوئی ہے۔ کیوں؟ یہ زبان جو دنیاوی معاملات میں غیبت میں مبتلا تھی، دنیاوی گفتگو کی چغلیوں میں مبتلا تھی، بد اخلاقیوں میں مبتلا تھی، اس ذہن پہ جا کے چمٹ جائے، سارے دماغ کو لمحوں میں کھوکھلا کر دے، جس کو انسان دنیا میں بڑا شاہکار سمجھتا ہے اپنے آپ کو، لیکن وہ دماغ جس میں شیطانی خیالات تھے، منٹ میں کھا کے چونٹیاں اس کا صفایا کر دیں گی۔
اس جسم کو جس کو سجا سجا کے بنا کے غیر محرموں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنے رب کی کوئی رکاوٹ نہیں رکھی اس نے کہ میرے رب کو یہ چاہت ہی نہیں ہے جیسی زندگی میں گزار رہی ہوں، اس کو کوئی رکاوٹ ہی نہیں آئی ہے گناہ کرتے ہوئے. تو سوچئے اس کی قبر کس چیز سے بھر رہی ہوگی؟ انہی چیزوں سے، پتھریلے دیمک والے فرنیچر، سخت پتھر. زختہ قبر اس کو پیش آ رہا ہے، ایک اژدہا اس کے سر پہ بیٹھے گا، گنجے ناگ سانپ کی طرح ہوگا، اور آپ نے فرمایا وہ ایک دفعہ پھنکاری مارے گا، اس کو 70 ہاتھ زمین کے نیچے بندہ دھس جائے گا. یہ تو حدیث شریف میں بولا ہے. قبر منزل آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. ہم سب کو چاہت ہوتی ہے گھر بڑا پیارا، تو قبر بھی ایک گھر ہے. آخرت کا پہلا گھر یہی ہوگا، اسی میں سارے چھوڑ کر آئیں گے. ہم دنیا میں گھر بنانے کے لیے ساری زندگی کی محنت لگا دیتے ہیں، اور کسی کسی کو گھر ملتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے جب ہم مرتے ہیں تو وہ ترکے میں، وراثت میں اگلوں کو مل جاتا ہے. تو پتہ چلا ساری محنت اس گھر کے لیے کرو جو وراثت میں کسی دوسرے کو نہیں ملتی. اس کا سارا فائدہ آپ کو ملے گا، دوسرے نہیں اٹھائیں گے. اس کی ساری محنت جو آپ نے کی ہوگی آخرت کے گھر کی، وہ یقیناً آپ کو درجہ بدرجہ اعلیٰ سے اعلیٰ ملتی چلی جائے گی، جہاں ایک طویل عرصہ گزارنا ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی. اگر تمام اعمال دنیا کی ضرورت کے لیے ہیں تو قبر کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے نا. قبر کا گھر یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے، جس کے اندر عذاب کے فرنیچر، مستقل اندھیرے، سخت حساب کتاب، ان کے سوا کچھ نہیں ہوگا ایسے شخص کے لیے جس نے اس گھر میں جانے سے پہلے اس گھر کی انویسٹمنٹ نہیں کی ہے. اور اس کی انویسٹمنٹ کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اللہ کے احکامات کی پابندی، تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، ذکر و اذکار، اپنے آپ کے لیے وہ سکے جمع کرنا جو وہاں پر کام آتے ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک روزانہ کی یہ بہترین ساتھی ہے قبر کی، جس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 30 آیتوں والی ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے بچاؤ کرے گی، ڈھال دے گی. اللہ اس کو ایک فزیکلی شکل دے دے گا، ایک گارڈ کی طرح آپ کے آگے کھڑی ہو جائے گی اور کسی بھی عذاب کو آپ تک پہنچنے نہیں دے گی. اسی طرح پڑھنے والا قرآن آپ کی حفاظت کرے گا ہر اس چیز سے جو آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہو، حزن کا باعث ہو، غم کا باعث ہو. کیا پیاری چیزیں جن کو ہم اس جہان میں پڑھتے ہیں، اور اس کا اثر کہاں تک نکلے گا؟ اگلے جہان. سبحان اللہ، اس کا اثر کتنا طویل ہے، اس کا اثر کتنا جاندار ہے. ایٹم بم سے زیادہ اس کے اندر طاقت ہے. اس کا تو پھر 100 سال تک اثرات رہتے ہیں، اس کے اثرات کروڑوں 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 سال تک بھی ان اذکار کے اثرات باقی رہیں گے، اور پھر آخر میں انسان کو اللہ کی خوشنودی مل جائے گی. ابھی آپ اپنے سارے گھر والوں کے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں، آپ بہن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ماں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ضروریات زندگی آپ کو میسر ہیں، بہترین لوش قسم کا گھر ہے، رکھنے کو کپڑے، الماری ہے، سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے، کوئی شکایت نہیں ہے. جب چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں کریڈٹ کارڈ یوز کیا، ہر زندگی کی سہولت آپ کے پاس ہے. آپ بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھ رہے کیونکہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے. تو کچھ لمحے کے لیے سوچئے کہ کیا یہ ساری سہولتیں میری سانسوں کے ساتھ ختم ہو جائیں گی؟ اور جس میں سینکڑوں ہزاروں سال جینا ہے، وہاں ان میں سے کون سی راحت اگلے جہان کے لیے مجھے میسر ہوگی؟ مجھے کیا چیز وہاں آرام دے سکتی ہے؟ معلوم ہوگا نیک لوگ جن کے ساتھ آپ نے وقت گزارا، ان کی صحبت میں بیٹھ کے آپ نے جو سیکھا، وہ آپ کو اگلے جہان میں کام آئے گا. آپ کا ذکر و اذکار، آپ کے ساتھ آپ کا تنہائی میں اللہ کے ساتھ گزارا ہوا وقت،
یہ جو دنیاوی طور پہ ہم نے اپنے پسندیدہ بندے بنا لیے ہوتے ہیں، دنیا دار قسم کے سیاستدان ہیں، کھلاڑی ہیں، اداکار ہیں، تاجر ہیں، یہ تو آپ کو جانتے بھی نہیں ہوتے کہ آپ ہیں کون. آپ تو بس ان کے فین فالوورز میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو آپ کو آپ کے نام سے بھی نہیں جانتے. تو یہ جو انعمت علیہم، اللہ سورہ فاتحہ میں فرماتا ہے، اللہ ان کے پیچھے چلا جو انعام والے لوگ ہیں. یہ انعام والے لوگوں کی بھی بڑی طاقت ہوتی ہے، اس دنیا میں بھی اگلے جہان میں بھی ان کا فیض ملتا ہے. اس دنیا میں کیسے طاقت ہوتی ہے؟ یہ آپ کی عادتوں کو ٹھیک کرتے ہیں. آپ ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، صبح شام اٹھ بیٹھ رہے ہیں، آپ ان کا اٹھنا بیٹھنا عین سنت والا دیکھتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ ہے ہر وقت اللہ کی بات کرتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کرتا ہے، وہ آپ کو دین سے جوڑ ہے، کنیکٹ کر رہا ہے. تو آپ کچھ ہی عرصے بعد جو ہے وہ آپ اسی چیز میں ڈھل جاتے ہیں، خوشبودار ہو جاتی ہے آپ کی روح، اور اس کی خوشبو پھر آپ کو اگلے جہان میں بھی میسر آتی ہے. قبروں میں جانے کے بعد بھی انسان کہتا ہے کہ وہ لمحے جو زندگی میں بہترین گزارے ہیں اپنی درستگی کرنے میں، کردار سازی کرنے میں، وہی آج قبر میں کام آ رہے ہیں. یہ جو ہم دعائیں کرتے ہیں اپنے لیے، یہ دو قسم کی ہیں. ایک وہ جو ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں، ایک وہ جو آخرت کے لیے کرتے ہیں. دنیا کے لیے اکثر ہم دعائیں کرتے ہیں اولاد کے لیے، اولاد کی کامیابیوں کے لیے، گھر بار کے لیے، فلاں کاروبار ہو جائے، فلاں کا یہ معاملہ ہے. دنیا کے جو معاملے ہیں اس میں حدیث شریف کے مطابق 3 عمل ہوتے ہیں ہماری دعا کے ساتھ. پہلا عمل کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایز اٹ از ہماری دعا کو قبول فرما لیتے ہیں، جو آپ نے مانگا فوراً قبول ہو گیا. نمبر 2، اس دعا کے ذریعے آپ کے اوپر آنے والی کوئی بلا ٹال دی جاتی ہے. اور تیسرے نمبر پہ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے. یہ وہ معاملے ہیں جو دنیاوی دعائیں مانگی جاتی ہیں. جب انسان اپنی قبر کے لیے دعا مانگتا ہے، اپنی آخرت کے لیے دعا مانگتا ہے، اپنی ہدایت کے لیے دعا مانگتا ہے، آب کوثر کے لیے دعا مانگتا ہے، میزان عدل پر نیکیوں کے پلڑے کو بھاری ہونے کے لیے دعا مانگتا ہے، پل صراط کی تیزی سے گزر جانے کی دعا مانگتا ہے، اللہ کی خوشنودی کی دعائیں مانگتا ہے، جنت الفردوس کی دعائیں مانگتا ہے، میرا مالک ان دعاؤں کو ٹالتا ہی نہیں ہے. اس میں ڈیلے ہے ہی نہیں، اس میں فوراً قبولیت کی مہریں ہیں. تو آئیں ہم اپنی اس قبر کے لیے دعا کرتے ہیں. جب ہماری روح دنیا سے جانی ہے، اس خاتمے بالایمان کی دعا کرتے ہیں. جانے کون کون لوگ ہوں گے جنازے میں کھڑے، اللہ نیک لوگ بھیج دے. اس لمحے کے لیے دعا کرتے ہیں. اور پھر اس مٹی کے لیے جس میں نہیں پتا گورگن کون ہوگا، قبر کھودنے والا ہمارا کون ہوگا. قبر کھود کے ہمیں ڈال دیا جائے گا، اور ڈالنے کے بعد جب سبھی اپنے معاملات زندگی میں واپس لگ جائیں گے تو اس لمحے کی وہ تنہائی قبر کی ہم سے کتنی برداشت ہوگی، کتنی نہیں. اس کے لیے آج دعا کرنی ہے. ہم اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، حسن خاتمہ عطا فرما. ہماری آخرت کو اللہ بہتر سے بہترین بنا دے، ہماری قبروں کے عذاب سے ہمیں بچا لے. اے اللہ ہمیں اپنا ذکر، شکر، حسن عبادت ان سب کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے لیے ہدایت والے بندے بھیج دے، ہمیں ہدایت ہمارا مقدر کر دے. اے اللہ تو اپنی رضا کو ہم پر لازم کر دے، جنت الفردوس کی نعمتیں ہمارے پہ نازل فرما دے، ہمیں حقدار بنا دے جنت الفردوس کا، جہاں ہم تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہیں، جن پر بے شمار درود و سلام ہو. اے اللہ اس جنت الفردوس کو ہمارا حقدار بنا دے. ہمیں ہمسائیگیاں بھی عطا کرنا، تو نبیوں کی، ولیوں کی، شہداء کی جنت میں ہمسائیگی دے دینا. اللہ بہترین وقت وہ ہو جب ہم تجھ سے ملیں تو ہم سے راضی ہو جا، ہم تجھ سے راضی ہو جائیں.